آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ فرعون نے کس طرح حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی، فرعون کی شادی کی رات دردناک کیوں بنی، اور جانیں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کا مقام بہت بلند ہوا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی رکھا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس عورت کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہیں۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا، اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہیت کے زور پر حضرت آسیہ سے شادی کر لی، اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا، اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ فرعون شادی کی پہلی رات ہی جب حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری زندگی صحبت سے منع کر دیا۔ اس طرح اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا، تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو موہ اور درخت کو ساہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے کہنے لگی اسے قتل نہ کرو، لیکن فرعون کہنے لگا اسے تم رکھ لو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ رویوں کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو ہلا نہ سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے ہٹا سکے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون غصہ کی آگ میں جلنے لگا اور اپنی بیوی کو
طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ اس ظالم نے ان پر بڑے ظلم کیے، انہیں مارا، ڈرایا، دھمکایا اور 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا، اور اس کے بعد حضرت آسیہ کے جسم سے کھال اتروا دی۔ جب فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کے لیے مکمل طور پر ناکام ہو گیا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر چٹان دیکھ کر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب چٹان لائی گئی تو آسمان پر حضرت آسیہ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ اور بھی مضبوط ہو گئی اور آپ کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے پناہ کے لیے اللہ سے دعا کی اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، لیکن اس وقت آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اور یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ آپ کا مزار مصر میں واقع ہے۔ فرعون ظلم و ستم کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی، لیکن حضرت آسیہ نے ایک عورت ہو کر ان کے مظالم کو برداشت کیا۔ اگرچہ کہ اللہ نے عورت میں برداشت کا وعدہ زیادہ رکھا ہے، لیکن اتنے مظالم کے بعد کوئی بھی پیچھے ہٹ جاتا، لیکن حضرت آسیہ نے اللہ پر ایمان کو قائم رکھا، ثابت کیا کہ قدرت اور بادشاہیت صرف اللہ کی ہے۔ ایمان اور یقین چیز ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کا مزہ سچے دل سے چکھ لے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، بلکہ اس کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت آسیہ نے اللہ کے لیے سٹینڈ لیا، فرعون کے خلاف گئی اور اللہ پر ایمان کے لیے ثابت قدم رہی، تو پھر اللہ نے بھی انہیں انعام سے نوازا اور ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ دا ورلڈز گریٹسٹ بک یعنی قرآن مجید میں ذکر آیا حضرت آسیہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمانوں کو بھی اسی طرح بڑھا دے، تاکہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کی خود بھی پیروی کر سکیں اور دوسروں سے بھی کروا سکیں۔ آمین۔